سورج سے کسی نے اس کا مذہب پوچھا، وہ خاموش رہا، مسکراتا رہا۔ سوال دہرایا گیا تو سورج نے کہا، آنکھ ملا کے سوال کرو۔ سائل نے کہا، تم سے آنکھ نہیں ملا سکتے، تم اتنے تابناک ہو۔ سورج نے کہا، تم خود سوچو میرا مذہب کیا ہے۔ سائل سمجھ گیا، سورج کا مذہب اسلام ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے۔ پھر اسے مان خیال آیا کہ قرآن میں تو کفار کا ذکر بھی ہے، شیطان کا ذکر بھی ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور سوچ میں گم ہو گیا کہ آخر سورج کا مذہب کیا ہے۔ وہ سوچ کے سمندر میں غوطہ زن تھا کہ اسے آواز آئی، نادان، سورج کا مذہب صرف روشنی ہے، نور ہے۔ یہ مذہب اسے فطرت نے نہیں بلکہ فاطر نے عطا کیا ہے۔ سورج، چاند، ستارے سب اپنے اپنے مذہب پر کاربند ہیں۔ یہ ان کا مدار ہے۔ ان کے لیے مدام گردشوں کا مذہب مقرر ہو گیا، اور وہ کفر اور اسلام کے تفرقوں سے آزاد ہیں۔ سب کے لیے یکساں ہیں، رنگ و نسل سے آزاد، عذاب اور ثواب سے بے نیاز۔ اس نے سوچا، یہ عجیب بات ہے کہ مذہب سب کا الگ ہے اور خالق سب کا ایک ہے۔ تعجب ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس نے سوچا اور سوچتا ہی چلا گیا، اللہ تو قادر مطلق ہے، خالق عظیم ہے۔ اس نے ابلیس کو پہلے دن مٹا کیوں نہ دیا؟ نہ ابلیس ہوتا نہ یہ بکھیڑے ہوتے، یہ رنگ کے نئے رنگ، یہ فرق کے فرقے، یہ عہد کے معبود، یہ الگ الگ سجدے، یہ روپ کے بہروپ، یہ آدم اور کئی انسان، یہ ایک خدا اور اس کی جدا جدا عطا۔ یہ عجب صورتحال ہے، مذہب اور پھر مذاہب۔ اگر سب مذاہب سچ نہیں تو مذہب کیا ہے؟ مذہب کے نام پر دنیا میں کیا کیا نہیں ہو چکا، مذہب کی آڑ میں کیا کیا نہیں کیا جا چکا، مذہب کی حفاظت میں کیا کیا نہیں قربان ہوا، اور پھر مذہب انسان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ لا مذہب بھی اپنے لیے ایک مذہب رکھتا ہے، وہ اپنی لا مذہبیت پر ایسے ہی کاربند ہے جیسے مذہب والا اپنی مذہبیت پر۔ مذہب نے زندگی میں بڑے انقلاب برپا کیے ہیں۔ امیر آدمی کو مذہب بڑا راس آیا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مہربانیاں حاصل کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے اور بہت زیادہ جمع کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور صرف شکر ہی ادا کرتا ہے، مال تقسیم نہیں کرتا۔ وہ غریبوں کو توکل کی دولت سے مالا مال دیکھنا چاہتا ہے، وہ غریب کو صبر اور استقامت کا سبق دیتا ہے، اسے مال نہیں دیتا۔ وہ بیمار کو دعا دیتا ہے، اسے دوائی نہیں دیتا، اور خود بڑے بڑے ہسپتالوں میں داخل خارج ہوتا رہتا ہے۔ اس کے جسم سے خوشبو آتی ہے، اس کا لباس عطر میں ڈوبا ہے اور دل فکر میں۔ اسے معلوم ہے کہ جسے وہ مذہب سمجھ رہا ہے وہ مذہب نہیں ہے، وہ مذہب کا لبادہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ سچا مذہب لبادے اور نقابوں سے آزاد ہے۔ ہم ایک یا کسی ایک مذہب کی بات نہیں کر رہے، ہم تو عام طور پر مذہب کی بات کر رہے ہیں۔ اگر انسان کا باطن صادق نہ ہو تو صداقت کا مذہب اسے کوئی فلاح نہیں دیتا۔
جب شروع میں کوئی کافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبول اسلام کے لیے حاضر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کلمہ شریف پڑھاتے اور وہ مسلمان ہو جاتا۔ اگر وہ سوال کرتا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے تو اسے جواب ملتا جو مسلمان کر رہے ہیں وہی کرو۔ کسی سے یہ نہیں کہا گیا کہ اب تم کتابیں پڑھو، تقریریں کرو۔ مذہب کے عمل کی بات کیا تھی اور علم کی بات کیا ہے؟ کون سا انسان ہے جس کا عمل اس کے علم کا شاہد ہو؟ اگر علم اور عمل میں فرق ہو تو مذہب لا مذہب ہے۔ اس لیے بہتر ہے عمل دکھاؤ، علم نہ سناؤ، اور یہی مذہب کی اساس ہے۔ سورج کی روشنی اس کا مذہب ہے۔